ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سدا زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے یقیناً اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور کمال حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں. وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں. اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور اللہ کے سوا اور ان آیات کی تعویلیں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ ان آیات کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور علم میں پختگی والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا. بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے. اے ہمارے رب تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. Jazakallah Hassan Saeed for such a heartwarming and soul refreshing recitation. So, moving forward, constant faith in Allah enables us to be grateful for the blessings of Allah, even during the hard times of our lives. It also helps to cultivate patience in face of trials. To help you with, JSMU Faith Society, under the banner of JSMU Student Council, has arranged this online session on the topic Strengthening Our Faith in Times of Difficulty. As our guest speaker is here, so I welcome him with a little bit introduction by giving his little bit introduction. So our today's guest speaker is Jawad Mahmood. Jawad Mahmood was born and raised in Karachi. He completed his schooling from Jafar Public School and Karachi Grammar School, and then went to LUMS for his undergraduate degree in Econ and Mathematics. Jawad manages his family trading business and spends his free time at Hikmia Institute, where he is in the management team, remains involved in youth-oriented activities, and contributes in outreach events. He has delivered talks and conducted workshops on a various range of topics from different platforms. He also mentors young professionals who are facing ambiguities and difficulty in religion. He is also pursuing the Alimia degree from Wifaqul Madaris and is currently in his 7th year, near to completion. So, I would like to call him on the platform and handing the mic over to him. Assalamu alaikum warahmatullah. Just one question before we start, if there's someone to answer this. Wamik, is this an interactive session or is this just a talk? Are we taking discussions within Google Meet or is this just going on YouTube and Facebook? Sir, it is going live on YouTube and Facebook as well. So you have to conduct the session of about whatever time you want, around 40 or 45 minutes. Then after that, we will conduct an question and answering session after that, after your session. Perfect. Thank you, Wamik. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا. بسم الله الرحمن الرحيم. I would urge all audience, all listeners to please recite Durood Sharif and make a small dua before we start. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. We'll just make a small dua and we start.
اللہ تعالیٰ پلیز جو کہا جائے سنا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرما، جو آپ کی رضا والی بات ہو وہ دل میں ڈال دے اور وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کو جو سننے والے ہیں جو بولنے والے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے شان کے مطابق اس کا جزائے خیر عطا فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ A little disclaimer before we start. I don't usually do online talks. I usually take face-on-face sessions, so I'm more comfortable with those because I can, it's easier when the audience is in front of you and you can read their expressions and you can, steer the conversation in the direction that is interesting to the audience. So this is a very rare occasion that I've accepted an online talk request. So I request all of you to please forgive the shortcomings in this talk, and we'll start now. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay, the topic selected by our host is very commendable. MashaAllah, انہوں نے ٹاپک اس طرح کیا ہے کہ وی اسٹرینتھننگ یور فیتھ ان ٹائمز آف ڈیفیکلٹیز، جو کہ ایک بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے in times of current political turmoil, current economical turmoil, this uncertainty. یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی بقا ہے یا نہیں ہے، پاکستان باقی رہے گا نہیں رہے گا، ابھی اکنامکل صرف مانیٹری ایشوز نہیں، باقی اتنی ایشوز ہیں اللہ کی طرف سے کہ سب اسی بات پہ ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کا کیا خاتمہ ہونے والا ہے۔ دس از the most difficult time I think I have seen in my life, and I think most of the people who are listening have seen in their lives. But again, so the topic is very relevant to the current economical situation, and also in our personal lives, because everybody is facing some difficulty or another in their daily lives. So I would like to clear a common misconception before we start. There's a very common misconception that you face difficulties when your relationship with Allah Ta'ala is not going so well. You think, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو جو ڈیفیکلٹیز آپ فیس کر رہے ہیں لائف میں وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے گناہ کرے ہیں، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمزور ہیں، آپ عبادات میں کمزور ہیں، اور ڈیفیکلٹیز ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب نان مسلمس کو آنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تو خوش و خرم رکھتا ہے۔ اور اس چیز کی بیسک اگزامپل یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے دیکھو کیسا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی بڑی نقصانی ہو گئی ہے تو جناب تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم جو ہے روزے نہیں رکھتے ہو، ہمارے کامن فریزز ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈیفیکلٹیز، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمز، یا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکالیف جو دنیا میں آئیں وہ اس وجہ سے ہیں۔ دس از اے ویری کامن مسکنسیپشن اینڈ دس از کمپلیٹلی رانگ۔ ڈیفیکلٹیز کا جو آؤٹ کم ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوگا۔ آپ کو کوئی معاشی تنگی محسوس ہو، آپ کو کوئی پرسنل پرابلمز دنیا میں فیس ہو رہی ہوں، ان پر آپ کا جو رد عمل ہوگا، ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اٹ، دس از سچویشن دیٹ از گیون ٹو یو۔ جس طرح آپ لوگ کی میڈیکل یونیورسٹیز ہے تو آئی تھنک بزنس یونیورسٹی والے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور میڈیکل والے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ لوگ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کیس آ رہا ہے وہ پرابلم نہیں ہے، آپ اس کیس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہو ڈیسائڈز دی آؤٹ کم۔ اینڈ دا بزنس کمیونٹی اگر وہ دیکھیں تو ان کے پاس جو کیس اسٹڈیز آتی ہیں تو اس چیز کو انہوں نے ایک لائے عمل بنانا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو دس، ہاؤ ڈو یو سالو دس۔ اسی طرح دنیا میں جو ڈیفیکلٹیز آپ کو فیس ہوگی دیٹ از یور کیس اسٹڈی، اور اس کا آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں تو بھائی جو آپ ہسٹری لے رہے ہیں اس کی، اور آپ اس کو جو ڈائگنوسس کر رہے ہیں اور اس پر آپ کا اگر کریکٹ ڈائگنوسس ہے اور اس پر آپ کا عمل ٹھیک ہے، اف یو آر سجیسٹنگ دا کریکٹ
آپ کی میڈیکل ٹرمینالوجیز تو مجھے نہیں پتہ، لیکن if you're suggesting the correct علاج for it, that would decide how successful of a doctor you are or how unsuccessful of a doctor you are, or if you are successful in treating the patient or not. اللہ تعالیٰ کی شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کی آپ کو اگر سمجھنے کے لیے میں اور کامن ایگزامپل دوں اور بیسک ایگزامپل دوں، تو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز جو ہیں دنیا میں جو آتی ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اسی کو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن فیس کرنی پڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات اس دنیا میں نبیوں کو آتی ہیں، اور ہماری امت نے سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹیز فیس کری ہیں، سب سے زیادہ تکالیف فیس کری ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کری ہیں. اور اس کے بعد سب سے زیادہ تکالیف فیس کری ہیں وہ صحابہ کرام نے کری ہیں، اس کے بعد تابعین نے کری ہیں، تبع تابعین نے کری ہیں. جو ان کے ساتھ لنکڈ تھے ان ٹرمز آف زمانہ، وہ اتنے ہی بہتر تھے ان ٹرمز آف دیئر اعمال، اور وہ اتنے ہی زیادہ ور افلکٹڈ ود ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشن. تو یہ بات کہنا ہے کہ صرف انہی کو تکالیف آتی ہیں جو ایمان میں کمزور ہیں از ویری ویری رانگ. تو جب ہم نے یہ ایک اپنا ہائپوتھیسز ہم نے ایک پیش کر دیا ہے کہ جناب ڈیفیکلٹیز ان لوگوں کو فیس نہیں ہوتی جو اپنی ایمان میں کم ہے، جو اپنے تعلق مع اللہ میں کم ہے. تو اب یہ ہم نے ریئلائز کرنا ہے کہ اسٹرینتھننگ یور فیتھ ان ٹرمز آف ڈیفیکلٹیز کی سگنیفیکنس کیا ہے. اچھا، فار ایگزامپل ابھی جو میں نے آیت ریسائٹ کری ہے آپ لوگ کے اسٹارٹنگ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نبلوَنَّكُمْ ایگزام ٹیسٹنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جو صیغہ ہے، اگر آپ لوگ میں سے کسی نے مدرسہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو آئی ریلی سجیسٹ آپ لوگ عربک بیسک تو پڑھیں، آپ لوگ کو یہ قرآن کی جو بیوٹی ہے نا وہ سمجھ آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں ڈبل ایمفیسس، تاکید کہتے ہیں اس کو، تاکید در تاکید اردو میں کہتے ہیں. جو لام شروع میں آ رہا ہے اور جو اینڈ میں نون آ رہا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ means we will surely twice we will surely test people. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ you، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ we will surely test you with بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف، والجوع بھوک، والجوع ونقص من الاموال مال کی کمی سے، والانفس جان کی کمی سے، والثمرات پھلوں کی کمی سے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں مخاطب ہیں مسلمانوں کو بھی ہیں، غیر مسلموں کو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نوع انسان سے مخاطب ہیں کہ وی ول شورلی ٹیسٹ یو وتھ خوف اینڈ بھوک اینڈ اکنامکل مانیٹری نقصان، جانی نقصان، اور ایگریکلچرل نقصان کے لیں آپ ثمرات کو. لیٹس فار دا سیک آف دس کنورسیشن ایگریکلچرل نقصان کے لیتے ہیں کہ بھائی ان ٹرمز آف یور آؤٹ پٹ ان کراپ، یور منی، یور پیپل، آپ کو آپ کے سامنے آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو. بہت سارے لوگوں کی بہت ینگ اولاد بھی چلی جاتی ہے دنیا سے. دیٹ از اے ویری ویری بگ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، آپ کو خوف آتا ہے. خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ ڈگری پوری ہوئی ہے، یار نوکری ملے گی نہیں ملے گی، پیسے اچھے ملیں گے نہیں ملیں گے، نوکری لگ گئی، اب شادی نہیں کر رہے کہ یار آئی ڈونٹ نو اف آئی کین سپورٹ مائی فیملی، آئی ڈونٹ نو اف آئی کین بی اے گڈ ڈیڈ اور گڈ موم. خوف ہے شیطان کی طرف سے. یہ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ وہ کتنا رسک لے گا، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ اس کی اور اس کے اسپاؤس کی آپس میں محبت بڑھے گی کم ہوگی. ہی نیڈس ٹو بی ہز پرفیکٹ سیلف، اور آپس میں جو محبت ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی بنیاد پر آپ کو عطا کرتے ہیں. خوف والجوع بھوک اگین لنکڈ ود خوف ہے
کہ میں نے جو بات کری کہ بھائی میری نوکری لگے گی نہیں لگے گی، مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، ہم لوگ اکنامیکل کرائسس میں ہم لوگ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار کل کھانا کیسے کھائیں گے، روٹی کیسے ملے گی، غریب تنگ ہے، امیر تنگ ہے. لیٹ می ٹیل یو ویری ویری کلیئرلی، یہ جو خوف ہے کہ کل کا کھانا کہاں سے آئے گا، یہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ شیطان کی طرف سے ہے. دس از شیطانز وساوس ان یور مائنڈ ان یور ہارٹ کہ کل کا میرا بندوبست کیا ہوگا. میں آپ کو اگزامپلس دوں، حضرت علی کی، حضرت حسین کی، آپ صحابہ کرام میں جتنی آپ سوانح پڑھ لیں، جتنی ان لوگوں کی لائف اسٹوریز پڑھ لیں، آپ کو یہ آئیڈیا ملے گا کہ دے وڈ ناٹ کیپ اینی تھنگ فار ٹمورو. ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمارے فریج ایک ہفتے کے کھانے کے بھرے ہوتے ہیں، ہمارے ڈی فریزرز ایک مہینے کے گوشت سے بھرے ہوتے ہیں، اور ہمارے بینک 1 سال 2 سال کے ہمارے پروویژنس سے فلڈ اپ ہوتے ہیں. اینڈ اگین وی آر تھنکنگ یار کل کیا ہوگا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا. دیکھیں دیز آر ویلڈ کنسرنس ود رسپیکٹ ٹو in retrospect of them being concerns and you acting upon them. لیکن اس خوف سے آپ پریشان ہو کے اور ناشکری کے کلمات ادا کرنا، صبر کا دامن چھوڑ دینا is your test. Basically it's your test how you react to it. جب بھی میں نے بات کری تھی کیس اسٹڈی، اس میں آپ ریئیکٹ کس طرح کر رہے ہیں، I'll come to that. تو جب آپ کی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی بتا دیا کہ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ we will surely test you، اور یہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دنیا میں آنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ جناب آپ کو ایک بالکل سیٹرس پیربس، آپ کو ایک بہترین سیکلوڈڈ ماحول مل جائے جس میں آپ کو آؤٹ سائڈ انفلوئنسز نہ ہوں، اور آپ اس میں 4 نمازیں پڑھیں، 2 روزے رکھیں، اور آپ کل کو جنت میں چلے جائیں، دس از اے غلط فہمی. دنیا از اے سیٹ آف سرکمسٹانسز، ایور چینجنگ ڈائنامک سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی بھیجا ہے، حدیث بھی بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیٹ آف انسٹرکشنز، جس طرح اگر آپ نے او لیولز والے اگر آپ میں سے کوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مارکنگ سکیمز آتی ہیں. مارکنگ سکیمز میں کویشچن دیا ہے، مارکنگ سکیم میں سٹیپس بتا دی، یہ سٹیپس کرے آپ کو اتنی گریڈنگ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مارکنگ سکیم بھیجی ان ٹرمز آف قرآن اینڈ حدیث. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماڈل ایگزامپلس بھی دے دی ان ٹرمز آف نبی، ان ٹرمز آف صحابہ کرام. تو آپ نے اس کیس اسٹڈی میں کتنی مارکنگ سکیم میں سے کتنے آنسرز آپ اس میں جاٹ ڈاؤن کرتے ہیں، وہ آپ کا آؤٹ کم ان دا ڈے آف ججمنٹ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے میں کیا بات کر رہا تھا؟ اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہاں، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ I will surely test you، تو یہ اٹس پارٹ آف یور ڈائنامک ٹیسٹ کہ آپ کو یہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز فیس ہوں گی. دیٹ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن اف یو ویک ان ایمان، اف یو اسٹرانگ ان ایمان. لیکن آپ کو یہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز پہ آپ کس طرح نکل کے آتے ہیں وہ ڈپینڈ آن اف یور ایمان از اسٹرانگ اور ویک. اف یور ایمان ول ریمین اسٹرانگ، اف یور ایمان ول گو ڈاؤن. اب جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ آپ کا ٹیسٹ ضرور ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے مارکنگ اسکیم میں کیا کہا؟ جب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، بالکل نیکسٹ ورڈ مارکنگ اسکیم کا موسٹ اسکورنگ آنسر سب سے پہلے لکھ دیا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے. صبر کرنے والے کون ہیں آپ پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. آپ کو پوچھنا ہے کہ بھائی صبر کیا ہے، کون کرتے ہیں صبر، کی ایک شرعی ڈیفینیشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ہی فرمایا الذین مینز جو پیچھے آیا ہے ان کی اب ڈیٹیل آ رہی. الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف انفلکٹ ہوتی ہے، قولوا دے سے انا للہ و انا الیہ راجعون، surely we are for Allah، inna lillah wa inna ilayhi raji'un and to him shall we return. This is not just a phrase. آپ کسی کے مرنے پہ صرف یہ نہیں کہتے inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un is an ideology. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un کا مطلب ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں. دس از اے ویری 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 سپرفیشل میننگ آف دس ٹرم.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un means every taklif that is inflicted to me, upon me, to my family, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انا للہ، ہر چیز میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو میرے اوپر سارے سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب انا للہ ہو گیا، اب اس میں جب تکالیف آ گئی نا، اس میں خوشیاں بھی آ گئی. جو مجھے خوشی ملتی ہے، اگر میرا جنہ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ناؤ the two مائنڈ سیٹس، ان کا آگے رد عمل کیا ہے، آئی ول کم ٹو دیٹ. ابھی میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون بات کر رہا ہوں. تو بیسیکلی آپ کا یہ ایک آئیڈیالوجی ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ از انفلکٹڈ اپون می in terms of happiness, in terms of sadness, in terms of takalif is from Allah. اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے، جب میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بھی عارضی ہے. جب میں یہاں آیا ہوں، میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے آیا ہوں اور میں نے یہاں سے واپس جانا ہے. اور اس کا ایک سب سیٹ یہ ہے کہ مجھے جو تکلیف مل رہی ہے دیٹ از آلسو ٹیمپرری، وہ بھی ختم ہو جائے گی. جو مجھے خوشی مل رہی ہے دیٹ از آلسو ٹیمپرری، وہ بھی ختم ہو جائے گی. How I act upon it is what's going to remain in my نامہ اعمال which is going to be presented to me on the day of judgment. مجھے یہ نہیں ملے گا کہ یار آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، مجھے اس دن یہ ملے گا کہ آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا تو پھر آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ کو اس دن جب آپ کا وے ہوگا آن دا اسکیل، تو آپ کا صرف ایڈمیشن ملنے پر الحمدللہ رب العالمین کہنا would be such a great weight in your میزان in favor of you کہ آپ کو یہ یو وڈ وش کہ یار میں نے پوری زندگی صرف الحمدللہ کہا ہوتا. تو اگین دا آئیڈیالوجی از آپ کو جو چیز انفلیکٹ ہو رہی ہے فرام تکلیف ٹو فرام ہیپینس، وہ سب ٹیمپرری ہے، اٹس گونا پاس. جب وہ پاس ہو جائے گی، اب آپ نے صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس پہ ریئیکٹ کیسے کریں. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تکلیف ملی، صبر کرا، کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہیں. اولئک علیہم سے ہم جو درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی شان کے مطابق صلوات نازل کرتے ہیں جو بندہ صبر کرتا ہے. صلوات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، آگے رحمت کا لفظ صراحتاً بتا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا ذکر بھی کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو رحمتوں سے بھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو انعامات سے بھریں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، these are the people who are on the right path. محتد جو بیسیکلی in the right direction جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، تو اس میں ہم ڈائریکشن مانگتے ہیں، تو یہی محتدون وہ ہیں جو لوگ صحیح ڈائریکشن پر ہیں. اب آپ نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ the trials and tribulations are a part of your life، جو سب سے زیادہ نبی کو ملی ہیں، صحابہ کو ملی ہیں، اب ان کا اس پہ رد عمل کیا تھا اور ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جب ہمیں تکالیف محسوس ہوں گی، جب وی آر فیس وتھ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز، مارکنگ اسکیم کا ہائیسٹ اسکورنگ پوائنٹ ہمارے فیور میں یہ ہے کہ ہم صبر کریں. صبر کا مطلب کیا ہے؟ ہم ناشکری کے کلمات ادا نہ کریں، ہم خوشی کے ساتھ. صبر میں یہ نہیں ہے کہ مجھے اگر 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا میرے کاروبار میں تو میں بولوں یار چلو یار نقصان ہو گیا جی، سوچ کے لیا تھا لیکن کس نے فلانے نے یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا اور یہ ہو گیا اور اب آگے سمجھ نہیں آ رہا یار کیسے گزارا ہوگا، چلو اللہ مالک ہے. دس از ناٹ صبر، دس از ناٹ صبر، آئی ایم سوری ٹو سے، دس از ایکسیپٹنس. صبر کا مطلب ہوتا ہے جس کو یہ پتہ لگے یار مجھے 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، وہ کہے الحمدللہ. جہاں اللہ تعالیٰ نے 25 لاکھ دیے وہاں 5 لاکھ کم بھی دے دیے، اللہ تعالیٰ نے 20 لاکھ دیے. آپ جو اپنے انعامات ہیں ان کی طرف نظر کریں.
اور یہی چیز آپ نے انعامات پر کرنی ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعامات ملیں گے آپ نے شکر ادا کرنا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ is an ayat I think most of us have heard, اور اس کو میں نے خود پرسنلی جتنا ایکسپیرینس کیا ہے I'm not sure, مطلب میرے لیے آپ کے لیے کسی کی ایگزامپل دینا irrelevant ہو جائے گا جب میں کہوں کہ میں نے خود اپنی زندگی میں اس کو اتنا ڈیٹیلڈ اور اتنا لائیو اتنا ٹینجبلی فیل کرا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا شکر، جس چیز کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ادا کرے گا. تو جب انعامات کی بات ہو گئی، اب انعامات پہ آپ نے شکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیں گے. تکالیف میں صبر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آن واٹ ہی از گیونگ یو، بجائے ایسے کہ آپ ناشکری کریں آن واٹ ہی از ٹیکنگ یو. آئی تھنک ایچ ون آف اس، اگر ہم اپنی جائزہ لیں زندگی میں، ہمارے اگر والدین ہیں، ہمارے پاس 2 دن کا کھانا ہے، ہمارے پاس رہنے کو چھت ہے، ہمارے پاس اتنی لبرٹی ہے کہ ہم اپنا ریلیجن فریلی پریکٹس کر سکیں، آئی تھنک وی آر blessed beyond measure, blessed beyond measure. اب یہ جو مانیٹری نقصانات ہیں، یہ جو پولیٹیکل سچویشنز ہیں، ان میں صبر کریں. ان میں صبر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ اس طرف دیکھیں کہ میری زندگی میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور آپ اس کو بالکل بھی جو ناشکری کے کلمات سے بچیں. the biggest I think کیا کہ جو آپ کے سب سے زیادہ آپ کے اعمال کو کھا جائے گا نا، آگ کی طرح، لکڑی جس طرح آگ جس طرح لکڑی کو کھاتی ہے نا، اس طرح ناشکری آپ کے اعمال کو کھا گئی. کہ آپ نے زمانے کو بلیم کرنا از ایکولی رانگ. زمانے کو بلیم کرنا اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے کے برابر ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمانہ ہوں، آئی ایم زمانہ. اگر آپ زمانے کو بلیم کر رہے ہیں کہ یار ٹائم خراب ہے، وہ بھی ناشکری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کی جتنا مال ہے نا اس میں سے برکت ہٹا لیتے ہیں، اور جو نقصان ہے وہ تو الگ، زیادہ کا تو چانس ہی نہیں. صبر پہ ہم بات کرتے ہیں. صبر کی اتنی فضیلت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مدد، جہاں اگر آپ یو فیس وتھ ٹرائلز، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے بھی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اٹیچڈ ہے، which goes together with صبر، اور وہ اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوگی. صبر ہے یہ استقامت، استقامت ان دین، استقامت ان یور اعمال. اگر آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر رہے ہیں، آپ اس چیز پہ زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. اگر آپ اس تکلیف کو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہہ کر آپ اس کو سہ رہے ہیں، لیکن آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کے روزے نہیں ہیں، آپ کی اخلاق نہیں ہے، آپ لوگوں سے اچھے سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں، یو آر ناٹ شوئنگ دیم ڈیو رسپیکٹ، آپ اپنی والدین کے ساتھ تکلیف کا، بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں، then I'm sorry to say your صبر is also incomplete. صبر کے ساتھ استقامت اس طرح جوڑی ہوئی ہے کہ these are جز of the total، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا واللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے خیال ہے کہیں maybe there's like 10 places or a dozen places, maybe some more, 12 to 20 کے بیچ سے زیادہ نہیں ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ I love these people. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ یحب الصابرین وبشر الصابرین. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے ان اللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ اللہ یحب المحسنین. آگے محسنین کا بھی ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کا قول یہ ہے کہ بیسیکلی جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر عبادت نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آن ٹاپ لے کے آتے ہیں. وبشر الصابرین بہت جگہ آیا ہے، السلام علیکم بما صبرتم، فرشتے اس طرح مسلمانوں کو جنت میں گریٹ کریں گے کہ
تم لوگوں کو بس سلامتی اور السلام علیکم ہم لوگوں کو کہتے ہیں، ہم لوگ گریٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تو فرشتے بھی اسی طرح لوگوں کو گریٹ کریں گے کہ تم نے جس چیزوں میں صبر کیا ہے اس چیز کی بدلے تمہیں یہ اجر ملا ہے، تمہیں یہ جنت ملی ہے. تو سلام علیکم بما صبر، تمہارے اوپر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا. صبر ٹیکس یو ٹو جنہ، صبر از گونا ٹیک یو ٹو جنہ، اینڈ صبر از گونا صبر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں صابرین کے لیے کہ ان کو بے حساب انعامات دیے جائیں گے بغیر حساب. I'm not sure of the آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گنتی کے حساب سے عطا نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب جنت میں نوازیں گے، آخرت میں نوازیں گے. تو آپ کے پاس دو چیزیں آ گئیں، آپ صبر کر رہے ہو، آپ شکر ادا کر رہے ہو. جہاں ہم نے بات کری تھی کہ اچھا یہ جو اب کیس اسٹڈی کے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر آپ کی مارکنگ اسکیم کے ہائیسٹ پوائنٹس کس پہ آ رہے ہیں، صبر پہ آ رہے ہیں، اور نیکسٹ اسٹیپس کیا ہیں، آپ عبادت صحیح سے کر رہے ہیں. یور استقامت آن دین از ڈیفائنڈ بائی یور اعمال، اور یور صبر کا پیمانہ از آلسو میجرڈ بائی. اگر آپ صرف زبانی ہی کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں لیکن آپ کی نمازیں پوری نہیں ہیں تو آپ کا صبر کمپلیٹ نہیں ہے. آپ آخرت والے دن یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پر یہ تکلیف ادا کری تھی، میں حاصل فرمائی تھی اور میں نے اس پر صبر کیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کہیں تم بیسک میری عبادت تو تم نے پوری نہیں کری، تمہارا صبر کیسے کاؤنٹ کرے؟ واٹ از یور صبر وین یو ڈونٹ ہیو عبادت؟ واٹ از یور صبر وین یو ڈونٹ ہیو روزہ؟ واٹ از یور صبر وین یو ڈونٹ ہیو دعا؟ دعا مخ العبادہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. if you are praying your نماز and you're not making دعا then you are missing out on the biggest part of عبادت. عبادت عبودیت ہوتے ہیں سرونٹ ہوڈ، آپ اللہ تعالیٰ کے سرونٹ بن رہے ہیں. عبادت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کرا ہے، صرف that is their only mission in life. عبادت is servanthood. Servanthood means کہ whenever you face with something you are steadfast on it and you make dua, you pray, you make dua, اللہ تعالیٰ please remove this from me. جب آپ کی وہ دعا نہیں ہے تو آپ کا عمل ہی پورا نہیں ہے. جب آپ کا عمل ہی پورا نہیں ہے تو وہ افلکشن آپ سے دور کیسے ہوگی؟ تو دس از دا مارکنگ اسکیم فار وین یو فیس ود ڈیفیکلٹیز، کہ آپ نے صبر کر کے، آپ نے عبادت نمازیں اپنی پوری رکھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. پھر دوسری چیز، اف یو آر لوکنگ فار سم تھنگ، اف یو ناٹ گیٹنگ اٹ، اف دیٹ از یور ٹرائل، اف دیٹ از یور ٹریبولیشن، اف دیٹ از یور مصیبہ، کہ آپ کو کوئی چیز بہت دل سے چاہیے، اینڈ اف اٹس جائز موسٹ امپورٹنٹ، اف اٹس جائز، اور آپ کو وہ بہت دل سے چاہیے وہ چیز، آپ اگر اس کے لیے تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں then you are doing disservice to yourself. ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ جس شخص نے تہجد نہیں پڑھی اور اس کو کسی چیز کا تقاضا تھا تو اس کا مطلب اس کو اس چیز کا تقاضا ہی نہیں ہے. تہجد از اینی ٹائم بٹوین عشاء اینڈ فجر. ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل رات میں 3:30 بجے اٹھ کے ہی اس کو پڑھیں، آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں وتر سے پہلے، لیکن آپ تہجد اپنی زندگی میں لائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات سے نوازیں گے. اور لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ از اللہ تعالیٰ کمس ٹو دا لویسٹ آف اسکائز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کو معاف کروں، اور کوئی ہے جس کو کوئی حاجت ہے وہ بیان کرے میں اس کو عطا کروں. آپ یہ دیکھیں کہ دا لارڈ کمس ٹو دا لویسٹ آف اسکائز اینڈ ہی از کالنگ اپون یو کہ تم مجھ سے جو مانگو گے جائز وہ میں تمہیں عطا کروں گا. اینڈ یو آر سلیپنگ، اور آپ پھر یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ تقاضا ہے میرا پورا نہیں ہو رہا، I'm facing difficulties, I'm facing trials and tribulation in my life, and you are sleeping when it is the time to get what you want, then you do not want it. I'm sorry to say you do not want it. لیکن اس کا بیسک اگزامپل یہ ہے کہ آپ کہیں مجھے 5,000 روپے چاہیے، مجھے فیس جمع کرانی، ٹھیک ہے، آپ کا بہت جائز مطالبہ ہے، آپ کا بہت جائز، آپ کو کسی بھی چیز کے لیے، آپ کو اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے 5,000 چاہیے، آپ کو اپنی یونیورسٹی کی فیس، آپ کو کسی ٹیوشن فیس جمع کرانے کے لیے آپ کو 5,000 روپے چاہیے، ٹھیک ہے. اور آپ کو کسی نے کہا کہ آپ دوپہر کو 3 بجے حضرت اس والی جگہ میں بیٹھ جائیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے. وہ کہے گا یار میں آؤں گا، آپ کو دے جاؤں گا، آپ مجھے دوپہر میں 3 بجے اس جگہ ملے گا. آپ اس ٹائم پہ کہیں اور پڑے ہوئے سو رہے ہیں،
آپ سو رہے ہیں، آپ اٹھے 4 بجے، پھر آپ جس کو مل رہے ہیں، یار میری ضرورت نہیں پوری ہو رہی، مجھے 5,000 روپے چاہیے، 5,000 روپے نہیں مل رہے. جناب آپ کی ضرورت کے لیے ہی ایک شخص آپ کو ملنے اس جگہ پہ آیا کہ جناب اس جگہ آ جاؤ، آئی ول برنگ یور منی، یو ڈو ناٹ گو دیر. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو رات کے وقت پکار رہے ہیں کہ تمہاری کیا تکلیف ہے، تمہاری کیا حاجت ہے، تم مجھے پکارو، آئی ول آنسر اٹ، اور آپ اس ٹائم پہ سو رہے ہیں، تو اس کا مطلب اسلاف یہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو آپ اس ٹائم اٹھے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ دس از دا ٹائم when you answer prayers, please answer this in my life, please provide me with this, please remove this affliction, please remove this taklif from my life, but you're not doing that. جہاں تک میں نے بات کری تھی، اگین ایک ایگزامپل میں نے دینی تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ انبیاء کو اتنی تکالیف فیس ہوئیں. ٹائم شارٹ ہے تو آئی وڈ ویری بریفلی مینشن اٹ. طائف آپ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول طائف گئے، ان کے ساتھ کس طرح کی ڈیفیکلٹیز فیس ہوئیں. بدر میں there were 313 صحابہ، 1000 انڈر پریپیئرڈ. اس کی ایک ہم نے حکمہ انسٹیٹیوٹ میں بھی ایک ٹاک کری تھی. غزوہ بدر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ how were they prepared. I think there were 313 people. They had I think 2 or 3 horses. They had I think 11 camel. The rest of them were all on foot. مدینہ سے اگر آپ بدر کا راستہ نکالیں تو میرا خیال ہے شاید 2-2.5 گھنٹہ گاڑی کا راستہ ہے. They were all on foot. It was about 200 kilometers more or less. شاید میں غلط ہوں. تو they were all on foot. ان کے پاس گنتی کی تلواریں تھیں. تیر کمان تو آپ چھوڑے، ڈھال تو تھی ہی نہیں. I think 2 یا 3 ڈھال تھی. ڈھال is to defend themselves, جس کو ہم آرمر کہتے ہیں. They were not there for جنگ. They were there for loot. لیکن سامنے ان کے 1000 people all on horses, all clad in armor, all had swords, all had their armor. وہ ان سے لڑائی کرنے آئے. آپ امیجن کریں the difficulty the صحابہ faced when looking at that لشکر. اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوری رات دعا کری. Everybody slept. اللہ تعالیٰ کے رسول was up, he was praying and he was making دعا for them. صحابہ نے کیا کیا؟ صبر کیا، نمازیں پڑھی اور ڈٹ گئے اس مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت دی. غزوہ خندق there were 12,000 opponents. سردی and they had nowhere to go. اس میں بھی جو ان کی جماعت تھی 1000 کی، اس میں سے 300 people left. آپ امیجن کریں کہ صحابہ ایک تو سامنے 12,000 کا لشکر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے اندر سے ان کے 300 لوگ چھوڑ کے چلے گئے. The feeling they faced in that war, in that غزوہ. اور اس کے بعد they had no سر و سامان, they had no food. وہ صرف کھود رہے ہیں. اس میں تو کچھ لوگ کے وساوس، ان کی تو ظاہری ڈیفیکلٹیز وہ ڈفرینٹ بار الگ، کہ بھئی ظاہری تو ان کو اتنے ڈیفیکلٹ ویدر میں اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑا کیا ہے. دس واز دیئر ٹرائل. کیا آپ کہیں گے کہ صحابہ ایمان میں کمزور تھے اس لیے ان کو اتنی تکالیف دی گئی؟ صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ وہ ان کو اس موسم میں وہاں لا کے کھڑا کیا. وہ کھڑے ہوئے ڈٹ کے، جس موقع پہ ان کی ظاہری ڈیفیکلٹیز کے ساتھ اندر کی ڈیفیکلٹیز ان کے ذہن میں وساوس شیطان ڈال رہا ہے کہ یار یہ کدھر آ گئے. اور جہاں آپ خود ہی سوچیں کہ جب آپ کوئی نئی چیز کا پنگا پالتے ہیں، اس کو پنگا نہیں کہیں گے لیکن میں جنرلی لائف میں کہہ رہا ہوں، آپ کوئی نئی چیز، آپ کوئی اسٹارٹ اپ اب تو اسٹارٹ اپ کمیونٹی ہے نا، کوئی نیا اسٹارٹ اپ شروع کرتا ہے اور وہ ود دا فرسٹ 1 or 2 months وہ جس طرح کے مسئلے مسائل دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ میں کس جگہ پھنس گیا ہوں. لیکن صحابہ کرام کا ایمان ہے کہ وہ اب ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی پیپل وہ مشرکین، اور وہ ایک دین پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی دین کے اوپر، تو وہ اس دین کے اوپر ایسے ڈٹے ہیں کہ جب ان کے دل میں وساوس آ رہے ہیں، شیطان ان کو بہکا رہا ہے کہ تم کدھر پھنس گئے ہو، اس وقت رسول اللہ ان کو دیتے ہیں خوشخبریاں کہ آپ کو کیسر و خسرا کے خزانے ملیں گے، آپ لوگ یہاں ڈٹ کے کھڑے ہو. I can see it in the future. اس میں جو منافقین تھے انہوں نے اس میں بھی ان کے اوپر اعتراض کرا کہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر ہم کھڑے، ہمارے بے سر و سامان، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. سب پتھر اپنے پیٹ میں باندھ کے اس وقت لگے ہوئے تھے کھودنے کے لیے خندق. اور آپ ان کی احوال سوچیں،
ہم تو کل کے کھانے کو سوچتے ہیں، وہ ان کے پاس تو آج کا کھانا نہیں تھا. they were there, they prayed, they did ذکر اللہ. جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہوں نے کرا تو ان کے لیے آسانیاں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی نصرت عطا فرمائی ان کو. they could never imagine کہ ہم اس لشکر کو ہرائیں گے کیسے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کرے ان کی سکینہ کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ فائٹ ہی give them victory. ایسا موسم کیا کہ کفار بیچارے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، and they had to retreat. This was the most decisive battle. اس کے بعد تو ان کو موقع ہی نہیں لگا کفار کو دوبارہ اٹھنے کا. آپ دیکھ لیں غزوہ خندق کے بعد there is no major غزوہ which the Muslims faced with the minority. اس کے بعد آپ اگلا پڑھیں گے فتح مکہ، جہاں جنگ ہی نہیں ہوئی، جہاں تو وہ فاتح بن کے آئے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو ساتھ تکالیف ہوئی ہیں، صحابہ کرام کو تکالیف ہوئی ہیں، ان کا رد عمل دیکھیں. they did صبر، they did شکر، they did عبادت and they made دعا. اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو دعا ہوتی تھی ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور وہ تو بخشائے. he is the سردار of جنہ. he is making دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ forgive me and forgive my ummah. اللہ تعالیٰ forgive me، اللہ تعالیٰ give us victory. اللہ تعالیٰ سے غزوہ بدر کے دن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ if we fail this day تو آپ کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج دیکھیں الحمدللہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ وہ وہاں پر ان کو جیت ملی ہے، اور آہستہ آہستہ دین اتنا پھیل گیا ہے کہ الحمدللہ JSMU فیس سوسائٹی ایک ٹاک ارینج کرا رہی ہے، اس میں حکمہ انسٹیٹیوٹ آ کے پریزنٹ کر رہا ہے the Muslims all over the world الحمدللہ. تو this is consequences of their صبر، this is consequences of their شکر، this is consequences of their عبادہ. تو اسٹرینتھننگ یور فیتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ٹائمز آف ڈیفیکلٹیز یو ڈو صبر، یو ڈو نماز عبادہ اینڈ یو میک دعا. دیز آر the 3 steps that you need to do in your life in times of all your difficulties faced. صبر و شکر کریں، شکر کے ساتھ استقامت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، توکل کے ساتھ. میک شور، دیکھیں when you make دعا، توکل ایسا ہے when you make دعا you should be 100% sure کہ this dua is accepted if you make dua with correct آداب. میں کوئکلی آداب بتا دیتا ہوں کیونکہ this is the practical thing that you can take away from it. دعا کے آداب یہ ہیں کہ you start with حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کریں. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کری. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جب آپ اس سے شروع کریں گے نا، درود شریف از آلویز ایکسیپٹڈ. آپ جب درود شریف کریں گے وہ ایک دعا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں اینڈ دیٹ از آلویز ایکسیپٹڈ. تو جب آپ دعا سٹارٹ اور دعا اینڈ درود شریف کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو آپ کے بیچ میں جتنی سینڈوچ دعائیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں. تو آپ شروع اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، دین درود، دین میک یور دعا، دین سے درود ایٹ دی اینڈ اینڈ دین آمین. تو اس کی برکت سے، اس درود کی شروع اور آخر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے. اور آپ کے توکل اور آپ کا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ when you made your دعا you are doing your عبادہ، آپ you need to be sure کہ میری یہ دعا قبول ہوگی. دعا کی قبولیت کے 3 steps ہیں، وہ کبھی بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن دعا اگر پراپر اداب کے ساتھ ہو یا تو اس دنیا میں ملتی ہے، اسی وقت ملتی ہے، دیر سے ملتی ہے یا آخرت میں ملتی ہے، دیٹ از اے گارنٹی. تو اور آخرت میں جب آپ کی یہاں پر رد ہوئی ہوئی دعا آپ کو ملیں گی تو آپ اس وقت کہیں گے کہ آئی وش آل آف مائی دعا ور لیفٹ انکمپلیٹ ان دا دنیا. کہ جب آپ وہاں اجر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ ایسی دعا کا اجر جو میں دیکھ رہا ہوں تو کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوئی تھی. آئی تھنک آور ٹائم از اپ. تو ہم جو ہے کویشچن آنسرز اگر ہیں تو پھر ہم کویشچن آنسرز کی طرف موو کرتے ہیں. آئی تھنک وامک از لسننگ. کویشچن آنسرز کی طرف موو کرتے ہیں. ویل ڈو اے شارٹ 10 minutes کویشچن آنسرز اینڈ دین we'll conclude inshallah. Jazakallah sir for such a motivational speech. Like اگر میں اپنی بات کروں سو الحمدللہ میں خود بھی تھوڑا بہت ڈی موٹیویٹ ہو گیا تھا. لائک ابھی کے جو ڈیفیکلٹ ٹائمس چل رہے ہیں ایز our youth involving ourselves in like these things. So just little bit آپ کی سمری آج کی اسپیچ کی کہ ہمارے جس طرح اسپیکر نے فرمایا کہ اٹس ناٹ نیسسری اور اٹس لائک سوچنا ہی غلط ہے کہ ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹائمس ہمارے پاس تبھی آتے ہیں جب ہمارے پاس عذاب ہوتا ہے. تو سر
آپ نے جو ہے وہ یہی سمری ہے کہ ڈیفیکلٹی کو کس طرح ہمیں فیس کرنا چاہیے اور کس طرح ہمیں جو ہے وہ ہر سچویشن پہ صبر اور اللہ کے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سو سر وداؤٹ ویسٹنگ مچ آف ٹائم سو کوشچن آنسرس کی طرف بڑھتے ہیں. سو ہمارے ایک فیلو بردر نے ایک کوشچن پوچھا ہے, ہاؤ ڈو آئی نو اف مائی ایمان از اسٹرانگ, اینڈ سیکنڈ کوشچن از ہاؤ کین آئی بی پیشنٹ ڈیورنگ ہارڈ ٹائمس, پلیز شیئر سم ٹپس اینڈ واٹ ٹو ڈو ان دا ٹائمس آف پرابلم. سر ٹھیک ہے, ہو گیا کمپلیٹ ہے؟ اور بھی کوشچنس ہیں سر آپ؟ نہیں مطلب یہ والا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے. کوشچن. اچھا, واٹ ٹو ڈو ان واٹ ٹو ڈو ان ٹائمز آف ڈیفیکلٹی, تو آئی تھنک ہماری پوری کانورزیشن اسی بات پہ تھی کہ آپ نے اس پر صبر کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. یہ کیسے پتہ لگے کہ میرا ایمان اسٹرانگ ہے؟ یہ آپ کو خود فیلنگ آئے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے ہماری امت کے اوپر اور مسلمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, کہ اس وقت وہ ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں. دیکھیں ایوری بڈی ایمان کے ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے دو ڈیفینیشنس کری ہیں. ایک نے ایمان کو بائنری کا ہے 1-0, ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, آپ کا اعتقاد صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, کتابوں کے اوپر جو ایمان مفصل آپ نے پڑھا ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 تھنگس. آمنت باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر, و ملائکتہ فرشتوں کے اوپر, و کتبہ اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ اور انبیاء کے اوپر, والقدر والیوم الآخر and the day of judgment, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. This is the one we need to focus on, کہ جو تقدیر ہے, جو خیر ہے, شر ہے ہماری زندگی میں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. We need to be sure of this. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. والبعث بعد الموت, and that we would wake up after on the day of judgment from our قبور or wherever we are. ٹھیک ہے. تو ایک کہتے ہیں there's a sect, وہ کہتے ہیں کہ ایمان سوئچ ہے بٹوین بائنری. اگر آپ ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں تو یو ہیو ایمان, اگر آپ ان چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتے تو 0, یو ڈونٹ ہیو ایمان. جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے, اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر وہ جنت میں نہیں جائیں گے, وہ ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کے جو ویریشنز ہیں نا, جو ہم فیل کرتے ہیں کہ یار ایمان آج اسٹرانگ فیل ہو رہا ہے, آج ویک فیل ہو رہا ہے, وہ اس کی کیفیات, اس کی نور ہے. اور وہ کیفیات, وہ نور آپ کو عمل کے ساتھ ملے گی. جب انسان وہ کرتا ہے نا, دل میں ایمان لاتا ہے اور زبان سے ادا کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے دل میں ایک کیفیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. ہمارے دل کا ایمان ہے, ہم زبان سے ادا کریں. ٹھیک ہے, دس از 1 اسٹیپ. اس کا 2nd اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں. جب آپ کے اعمال جس کوالٹی کے ہوں گے اور جس کوانٹٹی کے ہوں گے, وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کے ایمان کے لیولز کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ جس دن میں کہتا ہوں, آپ کسی دن جو ہے نا, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ایمان لو ہے, جو سن رہے ہیں ان کے لیے بولا, جس کو لگ رہا ہے میرا ایمان لو ہے, وہ اس دن رات کو دیکھیں تہجد آفٹر عشاء اینی ٹائم پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو مستحب ٹائم ہے, جو بہترین ٹائم ہے, وہ تو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے. لاسٹ تھرڈ, اگر آپ عشاء سے لے کر فجر تک کے ٹائم کو لیٹ سے اگر 9 آورز ہے, تو لاسٹ 3 آورز کے دوران جو تہجد کا ٹائم ہے وہ مستحب ہے. دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو آفر تہجد. اس ٹائم پہ اگر کوئی شخص وضو کر کے, بہتر ہے غسل, مطلب اگر بہت اچھا ہے کہ غسل کر کے, ورنہ وضو کر کے اس وقت اگر وہ 2 رکعت پڑھے, بہت لمبی نہیں پڑھے, چھوٹی رکعت پڑھے, لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے صرف باتیں کرے, اللہ تعالیٰ سے صرف اپنا مشکل, اس کی دل میں جو ہے نا, جو فیلنگ ہے. دیکھیں کوئی چیز تو ہے جو اس کو نہیں سونے دے رہی, کوئی چیز بے سکونی کی ہے جو اس شخص کو نہیں سونے دے رہی. اگر وہ صرف اس وقت بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کو بیان کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ, میں ایسا فیل کر رہا ہوں, میں ایسا محسوس کر رہا ہوں, ویدر اٹ بی یور سوشل پرابلم, ویدر اٹ بی یور ریلیشنل پرابلمس, جو آپ کو ریلیشن شپ میں پرابلمس ہیں, جو آپ کی فرینڈ شپس میں پرابلم ہے, جو آپ کی اکنامکل پرابلم ہے, آپ کی مانیٹری پرابلم ہے, اینی تھنگ, اللہ تعالیٰ نوز, اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. میں کہتا ہوں آپ دعا جو مانگ رہے ہیں وہ تو مانگیں ہی, لیکن آپ صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں, اللہ تعالیٰ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں, میں اس جگہ اسٹک فیل کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ زندگی میں. صرف
you just let your heart out. Allah Ta'ala is one friend that a Muslim has that a Ghair Muslim does not have, and that is their biggest loss. Let me tell you, that is the biggest loss. اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے, ہمیشہ مسلمان کے ساتھ ہے. اور جب آپ دل ہلکا کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس وقت جو آپ کی ایمان کی کیفیت ہوگی نا, ٹرسٹ می, اگر آپ نے کبھی وہ ایمان کی حلاوت نہیں فیل کری تو آپ اس وقت وہ ایمان کی وہ حلاوت فیل کرو گے. حلاوت از مٹھاس, ایمان کی وہ مٹھاس آپ اس ٹائم پہ فیل کرو گے کہ اس دن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کا دل میں ہونا کیا چیز ہے. اور اگر کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہے, مجھے خود یہ شروع میں پرابلم ہوتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا دعا مانگوں, میں اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنی ساری پرابلم جو میرے دل میں ہیں وہ میں کیسے زبان پہ لے کے آؤں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن لیں اور اللہ تعالیٰ اس کو سولو کر دیں. تو I'll give you a personal example کہ ایک دن میں نے اسی طرح کیا تھا. I heard from somebody, اور میں نے اس طرح کیا. This was way back. تو میں وہ دعا ہی نہیں مانگ پا رہا تھا کہ جو میری مشکل سولو کر دے, اور بس میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میرے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے تھے اور میں نماز کے بعد صرف بیٹھا ہوا تھا پریئر میٹ پہ, اور میں کچھ نہیں بول رہا تھا, اور بس میں اپنے ذہن میں فریز آؤٹ کر رہا تھا کہ میں اس چیز کو کیسے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا میں لے کے آؤں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو, پوری چیز کو سمجھ لیں اور پھر میرے لیے وہ سولو کر دیں. تو مجھے وہ دعا نہیں آئی ذہن میں, لیکن مجھے ایک قرآن کی آیت آئی, وہ دل میں اتاری اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. قرآن کی آیت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تم آہستہ سے بولو یا چاہے تم زور سے بولو, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ, چاہے تمہارا قول آہستہ ہو, أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, یا تم زور سے بولو. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں سن رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے انہو علیم بذات الصدور, وہ تمہاری دل کی بات بھی جانتا ہے. آپ امیجن کریں ایک شخص جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے, اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اس وقت کیا دعا مانگوں, اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ تم نہیں مانگو, تم کچھ نہیں مانگو, تمہارے دل میں جو ہے وہ میں جانتا ہوں, تم کیا اپنی زبان سے ادا کرو گے. اور اس کے بعد جو فیلنگ تھی نا, مطلب مجھے ایک دم یہ فیلنگ آئی کہ یار مائی پرابلم ہیز بین سالوڈ, مجھے ضرورت کیا ہے بولنے کی. تو اللہ تعالیٰ وہ سب چیز جانتے ہیں, تو صرف یہی دعا کریے اللہ تعالیٰ آپ تو سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا حل دے دیں. تو وہ آپ میرے لیے, مطلب میری ایڈوائس یہ ہے, ایک پریکٹیکل آپ کر کے دیکھیں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ کے اس وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. میں نے آنسر کر دیا, کچھ رہ تو نہیں گیا؟ جی سر, نیکسٹ کویشچن بہت کر لیں. ایلیبریشن کر دیے. نیکسٹ کوشچن ہے سر, ہاؤ ٹو ہیلپ دا پرسن ہو فیلز demotivated all the time because of his life. What must be the initial step to suggest him? ڈی موٹیویٹیڈ ان لائف, دیکھیں ہر کسی کی نا الگ پرابلمز ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ ایز اے اسپیکر نہیں کہہ رہا یہ والی بات, اب میں یہ والا کویشچن ایز این ایڈوائزر بتا رہا ہوں. ہر کسی کی الگ پرابلمز ہوتی ہیں زندگی میں, اور آپ نہیں سمجھ سکتے وہ پرابلمز کیا ہو رہی ہیں. تو آپ اگر اس کو کوئی چیز سجیسٹ کریں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو اتنا ٹریویل لے کے وہ اور جو ہے نا وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. تو مائی ایڈوائس وڈ بی, اگین دس ویریز کیس ٹو کیس, ٹھیک ہے, کیا کیس ہے, کیا فیل کر رہا ہے, کس طرح کا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک جنرل اگر میں سجیشن دوں تو وہ یہ ہے کہ جسٹ بی دیئر فار دیم, جسٹ بی دیئر فار دیم, ہیئر دیم آؤٹ وین ایور دے ہیو ٹو سے سم تھنگ. لیکن اگر نہیں بھی انہوں نے کچھ کہنا تو آپ کے لیے کمپلجن نہیں ہے کچھ کہنے کی, آپ صرف سن لیں ان کے لیے جب بھی ان کو کچھ کہنا ہو. اور اگر انہوں نے کچھ نہیں کہنا تو جسٹ سٹ دیئر ود دیم سائلنٹلی, خود ہی ہوں گے. لیکن اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے نا, اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے, تو لیٹ می گارنٹی دس ٹو یو کہ اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے اور آپ صرف ان کے ساتھ ہیں ان کے مشکل وقت میں, تو وہ بھی اگر ان کا ایمان کمزور ہے, ان کے اعمال کمزور ہیں, تو وہ آپ کو دیکھ کے ان کی اصلاح ہو جائے گی. آپ کو ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کی صرف اپنی پریکٹسز سے ان کی پریکٹس ٹھیک ہو جائے گی. نیکسٹ کویشچن کر لیں.
Thank you, sir. Next question, sir, from the audience: how to differentiate whether it's a trial or a punishment from Allah? دیکھیں ٹرائل میں نے بتایا نا کہ ٹرائل از اے پارٹ آف لائف. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ضرور بے ضرور. ایک اور آیت میں مجھے بتانی تھی, آئی تھنک وہ سلپ ہو گئی میری اس وقت, میں نے نہیں پڑھ پایا, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں حسب الناس ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لاتے ہیں, اور ان کے ٹرائل نہیں ہوگا, ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا, کیا ان کا ایگزام نہیں ہوگا. دس از آور ٹیسٹ. تو ہماری پوری جو زندگی ہے دس از این ایگزامینیشن, ٹھیک ہے. تو ٹرائل تو ہوگا, ٹرائل نہیں ہو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. ہر شخص کی ایک الگ لیول پہ ٹرائل ٹریبولیشنس چل رہی ہیں, ان کا ٹیسٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جو آپ کا آؤٹ کم ہے نا, اف دیٹ ٹرائل برنگز یو کلوزر ٹو اللہ, اگر آپ نے وہ سب چیز کری, صبر کیا, استقامت, عبادت کے ساتھ دعا کری, دیٹ وڈ گیٹ یو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. that would make you مستحق of his reward and of his محبت. واللہ یحب الصابرین, جب میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے, تو یہ آپ کے لیے the biggest gift that you can get is this trial, اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے گئی, ٹھیک ہے. اور the biggest punishment you can get is اگر وہ ٹرائل آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے گیا, آپ نے ناشکری کری اور آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے گئے. اور قریب ہے کہتے ہیں قریب ہے کہ ناشکری اور فقر, اور مطلب ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اور اس عبادت والی راہ سے چھوڑ دینا, وہ قریب ہے کہ وہ بندے کو لا دینی ہے تو کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو ٹرائل ایک رحمت ہے جب وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے, اور ٹرائل ایک پنشمنٹ ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے اور وہ آپ کے جہنم کو مستحق بنا دے. Thank you, sir. Another question from the audience: how should one deal with self-doubt in difficult times? سیلف ڈاؤٹ ان ڈیفیکلٹ ٹائمس. بیکاز سیلف ڈاؤٹ از اے مینٹل اسٹیٹ, ٹھیک ہے. میں نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہے. آپ کے جتنے شک و شبہات آپ کے دل میں آئیں گے, آپ کے دل میں جتنی ایسی باتیں آئیں گی کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, یا مائی لائف از شٹ, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن لوگوں کی ایک ہے کوٹ ہے نا, میں کوٹ کروں, مائی لائف سکس. اور پھر کمپیریزن, کیا اس کو دیکھو اس کے پاس کیا کیا ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. تو جہاں میں نے کیا تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فار ایوری سیڈنس, فار ایوری تکلیف یو فیس, یو نیڈ ٹو میک شیور, یو نیڈ ٹو ہیو دس فیتھ ان یور ہارٹ, اتنا پختہ جتنا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی یہ 5 انگلیاں ہیں, آپ کو اتنی کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ چلی جائے گی, آپ کو یہ گارنٹی ہونی چاہیے. لیکن آپ کو اسی طرح یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو خوشی ہے یہ بھی چلی جائے گی, بیکاز دیٹ از واٹ میکس اس ہیومن. ہماری جو فیلنگز ہیں اور ان کا آنا جانا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک رحمت ہے, بلکہ یہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, جو ہمیں غم ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ بھی ایک رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ ایک رحمت ہے. کیونکہ یہ آپ کو, جب تک آپ کو غم نہیں ملے گا, جب تک آپ کو خوشی کا احساس ہی نہیں ہوگا, یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ خوشی if you have not seen غم. اسی طرح you cannot understand the concept of light if you have not seen darkness. یہ opposites جو ہے نا, یہ ملا کے آپ کو ایک پوری پکچر بناتے ہیں. جب تک آپ کو غم نہیں آپ نے دیکھا, جب تک آپ نے تکلیف نہیں دیکھی, جب تک آپ کو اس خوشی کی فرحت ہی محسوس نہیں ہوگی. اگر آپ always اگر آپ کوئی امیجن کریں کہ آپ کو کوئی چیز خوشی دیتی ہے, اور اگر آپ کی زندگی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں, اسی ایموشن میں چلتی رہے, تو آپ اس کو خوشی کہیں گے؟ آپ اس کو نہیں کہیں گے خوشی, آپ اس کو ایک نارمل اسٹیٹ آف لائف کہیں گے, حالانکہ آپ کو وہ چیز ایٹ آل ٹائمز ان یور لائف ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو دلی کیفیت ہے نا, اس کے لیے یو نیڈ ٹو میک شیور کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی میری دعا کا جواب دے گا اگر میں اپنی عبادت پوری رکھی ہوئی ہیں اور صبر کرا ہے, اور یہ جو چیز ہے یہ گزر جائے گی.
تو آپ جب یہ سوچو گے کہ یار یہ جو خوشی ہے یہ گزر جائے گی، تو اگین آپ کے پاس جتنی آپ جتنا کما لو، آپ اس کو غلط کام میں خرچ نہیں کرو گے، تو آپ کو پتہ ہے یہ مال خرچ ہو جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو آپ اس کو ایک صحیح جگہ میں استعمال کرو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ووڈ ہیو ٹو بیئر اٹس کانسیکوینسز آن سرٹن ڈے. اور جب آپ کو ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن ہے، آپ اس پر صبر کرو گے، آپ اس پر عبادت کرو گے، تو آپ کو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ اس کا اجر مجھے آخرت والے دن تو ملے گا ہی. تکلیف کتنے دن کی ہے؟ تھوڑے دن کی ہے. آخرت والے دن مسلمانوں کو جب اجر ملے گا، مسلمانوں کو جب آخرت والے دن کو کھڑا کیا جائے گا، تو ان کو، بلکہ مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کو، پورے انسانوں کو جب آخرت والے دن کھڑا کیا جائے گا، تو ان کے مطابق دنیا کی زندگی ایسی ہوگی جیسے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. جب ہمارا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن تھوڑا مشکل ہے لیکن وہ اگلے دن ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، تو دنیا کی زندگی ہمیں کیسے یاد رہے گی؟ لیکن اس کے جو عمل ہم نے اس کی بیسس پہ کیا ہوگا، وہ آخرت والے دن جب ہمیں دکھایا جائے گا، تو پھر ہماری جس میک شور کہ آپ اس دن یہ کہنے والے نہ ہو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی سننے والوں کی، ہم سب تمام امت کی حفاظت کرے، کہ ہم اس دن یہ کہنے والے نہ ہو کہ یار اے کاش میں نے اس دن عمل کر لیا ہوتا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بندہ بنائے جو آخرت کے دن یہ کہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اپنے انعامات سے نوازا. نیکسٹ کویشچن. Okay, so we are out of time. So just the last question. What is the meaning of صبر کی تاکید in سورہ اثر؟ صبر کی تاکید ان سورہ اثر، وصیت، تاکید نہیں ہے، وصیت ہے. وتواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. ایوری ہیومن از ان خسارہ. ایوری ہیومن، ہر انسان نقصان میں، ہر انسان نقصان میں. تو یو ہیو اسٹیٹڈ جنرل رول، ہر انسان نقصان میں ہے، ایکسیپٹ کیا ہے؟ ایک بیس لائن ہے، بیس لائن پہ سارے انسان کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب نقصان میں، ٹھیک ہے. اب آؤٹ لائرس کون ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات. جب ہم نے ساری بات کری، پوری ہماری جو کنورسیشن میں اسی بات پہ ہوئی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب انہوں نے اپنے آپ کو ان ٹرمز آف ایمان اینڈ عمل سیکیور کر لیا، پھر انہوں نے آگے جو ان کے آس پاس والے لوگ ہیں ان کو انہوں نے صبر کی اور حق کی تلقین کری، ان کو بتایا، ان کو وصیت کری کہ یار دیکھو تمہیں یہ اگر مسئلہ پیش آ رہا ہے تو تم صبر کرو، تم حق پہ رہو. جو انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور انہوں نے لوگوں کو بھی وصیت کہتے ہیں، وتواصوا جو ہے نا، وصیت سے نکلا ہے کہ آپ لوگوں کو حق کے بارے میں بتاؤ اور ان کو صبر کرنے کا بتاؤ. دیٹ از وتواصوا بالصبر. Thank you so much, sir, for joining us. So with this, we are ending the today's sessions. Jazakallah, sir, for your time. الحمدللہ. As it was Sunday, so most of us like free time ہوتا ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ. تو کچھ دین کے متعلق بھی الحمدللہ ہم نے آج کے دن میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور کافی موٹیویشن آپ کی اسپیچ سے مجھے خود بساتے خود آئی. سو جزاک اللہ سر فار جوائننگ اس، اینڈ تھینک یو فار آل دا آڈینس. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ریمیننگ کوشچنس ہو گئے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوئی سیشن رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ سارے کوشچنس ہو جائیں. تھینک یو سر. ڈیفینیٹلی. تو چلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں اس کو اینڈ کر دیتا ہوں لائیو.